حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ساری رات قیام کے اندر گزار دیتی ہیں، جب اس صبح ہوتی ہے طلوع ہوتے ہیں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں اور دعا کے لیے لوگوں کے لیے دعا مانگتی رہتی ہیں، اپنے کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی۔ میں نے پوچھا امی جان کیا وجہ ہے آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، میرے نانا کی امت کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنے لیے دعا کبھی نہیں مانگی؟ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا او میرا بیٹا سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے پھر اپنے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک وہ لوگ ایمان والوں میں سے وہ ایمان والے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کچھ ایسے ایمان والے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کا دل کیا ہوتا ہے، ان کا دل وجد میں آ جاتا ہے۔ اونچا بولے نا ذرا، ان کا دل کیا ہوتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا ذکر سنتے وجد آتا ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، رب فرماتا ہے ان کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف خشیت الہی آ جاتی ہے، ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ان کا دل ایسے جگمگا اٹھتا ہے، ان کا دل ایسے خوشی کے اندر وجد کے اندر آ جاتا ہے۔ مولا کس وجہ سے؟ رب فرما رہا ہے وہ اسی لیے کہ جب وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب وہ اپنے محبوب کا اس خالق حقیقی کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا دل ایک جگہ رہتا نہیں بلکہ ان کا دل وجد کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے۔ تو ایمان والے جب اللہ کا نام سنتے ہیں تو پھر خاموش نہیں رہتے، اپنی زبانوں کو خاموش نہیں رکھتے، بلکہ یہ زبانیں اللہ کے نام کی اور اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور دی ہوئی اسی لیے ہے کہ تاکہ اس زبان سے یا اللہ کا ذکر نکلے یا مدینے والے مصطفیٰ کا نام نکلے۔ آپ اسی طرح سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ آپ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ایک صفت ہو گئی۔ دوسری صفت فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ اکبر، قربان جو مولا تیری شان پر۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، کسی کو گانا سن کے سرور آتا ہے، کسی کو کوئی فلم دیکھ کے سرور آتا ہے، کسی کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سرور آتا ہے، کسی کی آنکھیں اس بات پر آمادہ ہوتی ہیں کہ وہ ڈرامہ یا فلم یا وہ گندگی دیکھ کر اس کو سرور ملتا ہے۔ یہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اور لوگوں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کا قرآن سن کر سرور آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اونچ کے ذرا سبحان اللہ۔ آپ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، مولا قرآن پڑھ کر رب فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، کو وہ پڑھ نہ رہے ہو، وہ پڑھے ہوئے نہ ہو، وہ ان پڑھ ہو، کبھی انہوں نے قرآن دیکھا نہ ہو، سنا نہ ہو، پڑھا نہ ہو، بلکہ وہ بیٹھے ہو کسی جگہ پہ، اگر کوئی پڑھنے والا قاری پڑھ رہا ہو قرآن تو رب فرماتا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جو ہی وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کوئی قاری پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ نماز تراویح کے اندر ہو، وہ یا خود پڑھ رہا ہو یا کوئی پڑھنے والا ہو یا کوئی سنا رہا ہو، رب فرماتا ہے کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ادھر سے ان کے قرآن کی آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہوتی ہے، ادھر ان کے دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ اور بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کا قرآن سن کر ان کے دلوں کی کیفیت اور تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی قاری چپ کر جائے کہتے یار اور سنا۔ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا نا، وہ شبینے ہوتے تھے، لاؤڈ سپیکر لگا کر گھروں میں ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ کچھ ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کر ساری رات اللہ کا قرآن سنتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ ایمان تھا ان کے اندر، وہ اللہ نے جو قرآن کے اندر نشانی بتائی وہ ان کے اندر تھی۔ وہ کہتے تھے قاری صاحب آج ساری رات قرآن پڑھتے رہے۔ شبینہ پڑھنے والے ساری رات قرآن سناتے تھے، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اور وہ سننے والے وہ دیہاتی وہ ان
پڑھ جسے ہم کہتے ہیں وہ ان پڑھ، وہ سادہ سے لوگ ساری رات بیٹھ کر جاگ کر مصلے پر اس قاری قرآن کا قرآن سنتے رہتے تھے، اسی لیے کہ انہیں پتہ تھا یہی تو قرآن ہے، یہی سنیں گے، جب کانوں کے اندر جائے گا، کانوں سے اندر دل کے اندر داخل ہوگا تو اللہ اس قرآن کے صدقے سے ہمارے ایمان کے اندر اور اضافہ عطا فرمائے گا۔ نمازیں بھی رسمی ہے، یہ قربانیاں بھی رسمی ہے، یہ صدقہ و خیرات بھی سب رسمی ہے۔ فرمایا وہ ذوق بلالی، جب حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو مدینے سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، ایمان جذب ہوتا تھا، جب وہ اللہ کا کلام ان کے دلوں میں جاتا تھا ان کی آنکھوں سے خود بخود ایسے لڑیاں لگ جاتی تھی آنسوؤں کی، انہیں پتا تھا یہ دل ہے، یہ دل کے اندر اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ فرما رہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں کسی سے تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 2 صفتیں۔ کتنی؟ 2 صفتیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں رکھتے، کسی کے اوپر بھروسہ، کسی کے اوپر امید، کسی کے اوپر یقین، بولیے بولیے بولیے، کسی کے اوپر امید، کسی کے اوپر یقین، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ خوشی میں ہو تو کہتے مولا تیرا شکر ہے، وہ غمی میں ہو تو مولا تیرا شکر ہے، وہ اگر بیمار پڑ جائیں وہ دوائی لے کر آتے ہیں تو کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے یہ ڈاکٹر شفا دے گا، یہ دوائی شفا دے گی، نا نا نا، ایمان والوں کی یہ صفت ہے، وہ دوائی منہ میں ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس دوائی کے صدقے تو نے ہمیں شفا دینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ایمان والے ہیں جب بیمار پڑ جاتے ہیں جا کر دوائی لیتے ہیں، دوائی لے کر آتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے مولا یہ دوائی جو ہے اسی دوائی نے شفا دینی ہے، نا نا، بلکہ وہ کہتے ہیں مولا یہ دوائی تو ویسے سبب ہے، اسی سبب کے ذریعے تو نے ہمیں شفا دینی ہے۔ یہ ایمان والوں کی کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3۔ ماشاءاللہ، اونچی قدر سبحان اللہ۔ چوتھی صفت اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں۔ میں کہا اللہ کے بندیا ایمان والوں کی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، بارش ہو، یالہ باری ہو، گرمی ہو، سردی ہو، 3 چیزوں کا اتنا ثواب ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا، اور دوپہر کے وقت نماز کے لیے آنے کا، اور اذان دینے کا، یہ 3 چیزوں کا اتنا ثواب ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے آپس میں، یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور پھر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی دھوپ میں چل کر آنا، مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہونا، رب کو یاد کرنا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور کہو گے کہ ہم پہلی صف میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، ہم تو پیچھے کھڑیں گے نہیں، اسی لیے کہ جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بڑی پیاری ترتیب ہے نماز کے اندر، پہلی صف میں زیادہ ثواب، دوسری میں تھوڑا، تیسری میں تھوڑا، چوتھی میں تھوڑا، پانچویں میں تھوڑا، پیچھے جاتے رہو گے ثواب تھوڑا ہوتا جائے گا، یہ نہ سمجھے کہ ثواب نہیں ملے گا، ملتا ہے لیکن کمی آتی جاتی ہے۔ لیکن جنازے میں پہلی صف میں ثواب تھوڑا، دوسری میں زیادہ، اس سے پچھلی میں زیادہ، اس سے پچھلی میں زیادہ، اینڈ والی صف کے اندر سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے ترتیب الٹ کر لی ہے، جنازے میں آگے اور نماز میں پیچھے، ایسے ہے نا بھائی؟ اچھا آپ کو بری تو نہیں لگ لی کوئی میری بات؟ ناراض نہ ہونا یار، آپ کی نفس کی طرح اصلاح بھی کرنی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ آؤ ذرا حضور کی لخت جگر
آپ کا 3 رمضان المبارک کو وصال ہے۔ سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدتنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا آپ کا وصال ہے۔ حضرت امام حسن آپ کے بیٹے آپ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اونچی قدرہ سبحان اللہ۔ ہماری بھی نمازیں ہیں، آئیے سیدہ کے در پر تمہیں لے جاؤں، آپ سے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی نمازیں کیسی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ساری رات قیام کے اندر گزار دیتی ہیں۔ جب اس صبح ہوتی ہے، طلوع ہوتے ہیں، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں اور دعا کے لیے لوگوں کے لیے دعا مانگتی رہتی ہیں، اپنے کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی۔ میں نے پوچھا امی جان کیا وجہ ہے آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، میرے نانا کی امت کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنے لیے دعا کبھی نہیں مانگی؟ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا او میرا بیٹا، سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، پھر اپنے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ سیدہ کا کردار ہے، اور ساری رات نماز میں گزار دیتی ہے اور دوسروں کے لیے دعا۔ یہ انسان وہی اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر بندہ اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے جینا آسان ہوتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ کسی اور کے لیے جیا جائے نا، مزہ تو تب ہے کہ اپنی زندگی دوسرے کے لیے قربان کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ساتھ والا پڑوسی تنگ ہو تم سے اور تم اپنے بچوں کو کہو چلو بھائی ساتھ والے پڑوسی کے گھر جا کے کھیلو، کیوں؟ تم دوسروں کو تکلیف دے کر اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتے ہو؟ ایسا اللہ کے حضور تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اپنے لیے زندگی جینا ہر بندے کا کام ہے، ہر بندہ جی رہا ہے، دوسروں کے لیے زندگی جینا یہ بڑا مشکل ہے۔ کتنی صفات ہو گئی ایمان والوں کی؟ 4۔ اللہ اب 5ویں صفت سنیے، اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کے حضور خرچ کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے اندر ایک کھجور سے یا ایک گلاس پانی سے، کوئی روزہ افطار کرنے والا ہے، روزے دار ہے، اس کو بھوک لگی، پیاس لگی ہے، روزے کا ٹائم ہو گیا، ٹوٹی سامنے کھڑے، اس نے وہاں سے گلاس پکڑا، پانی بھر کر اس کو پلا دیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ بھائی سودا بارے میں ہے یا گھاٹے میں ہے؟ لگے گی تو جس کو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کا جام مل جائے، جہاں ہم کہتے ہیں مدینے جاؤں تو پھر نہ ہوا، کہتے ہیں نا ہم مدینے جائیں پھر نہ ہے، کیوں؟ مدینے والے کو مدینہ اچھا لگتا ہے، مدینے کا فرمان نہیں اچھا لگتا، مدینے والے نے جو فرمایا ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر کسی غریب کو دیں گے تو فٹ پاتھ پر بٹھا کر کھلائیں گے، لوگوں کو کہیں گے ہم بڑے سخی ہیں۔ اپنے ضمیروں کو تبدیل کریں، اپنی عادتوں کو چینج کریں۔ یہاں سے رب ذوالجلال کی قسم اگر وہ ایک کھجور سے افطار کرے گا، اللہ کی قسم آپ کی وہی دی ہوئی کھجور قیامت کے دن اس کا وزن کیا جائے گا اور بتایا جائے گا جو تو نے ایک کھجور دی تھی آج جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اس بات سے بالکل دور ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ اس حوالے سے ایک بات، آخر صدیقہ یہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں یہ بیٹی ہے حضرت صدیق اکبر کی، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عمل دیکھیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے، آپ نے 1 لاکھ درہم آپ کی طرف بھیجا تحفہ، اور آپ نے فرمایا یہ آپ کا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ صبح سے لے کر شام تک بانٹتی رہی 1 لاکھ درہم۔ جب شام کو گھر میں
लौंडी ने पूछा कि अम्मा हुजूर आपने घर अफ्तारी के लिए कुछ नहीं रखा। आपने फरमाया मेरे जहन में भी नहीं आया कि आज रोज़ा है और रोज़े की अफ्तारी के लिए भी कुछ रखना है। मैंने कहा कुर्बान जाऊं अम्मा तेरी अजमत पर, तुझे इतना पता ही नहीं कि घर के अंदर कुछ खाने के लिए है या नहीं है, तूने लाख का लाख लोगों को लुटा दिया है। ये ईमान वालों की सिफत है। रब फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ईमान वाले अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो हिचकिचाते नहीं हैं, वो ये नहीं करते मेरा माल कम हो जाएगा, मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, मेरा पैसा जो है कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा माल फिर रमज़ान मुबारक के अंदर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है जहाँ पे उसका अजर। तो अल्लाह के हुजूर आज आए तिजारत करें, अल्लाह के हुजूर खर्च करें, किसी गरीब को अफ्तारी करवाएं, किसी जो है ऐसे जो गमखार है, जो गमज़दा है, जो मुश्किल में है, उसकी मुश्किल हल करें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कोई शख्स रमज़ान मुबारक के अंदर किसी मुसलमान की अगर गमज़दी, अगर उसकी मुश्किल दूर करेगा तो अल्लाह उसको तकवे का लिबास अता फरमाएगा। क्या करेगा? उसको तकवे का लिबास अता फरमाएगा। वो तकवे का क्या लिबास है? अल्लाह उसके दिल के अंदर अपना खौफ अता फरमाएगा और उसको हर वक्त अपनी बारगाह में सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाएगा। ये कितनी बड़ी शहादत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। की बारगाह में ये दुआ क्या करें, मौला ये तेरा दिया हुआ है, कुछ हमसे ले ले, ताकि वही हाथों का दिया हुआ तेरी बारगाह में पहुँचे, वही क़यामत के दिन हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले और उसी के सबब हमारी बख्शिश हो जाए। पाई नहीं जाती, ये नहीं कहते कि दुआ करेंगे, दुआ करें, आप अमल ऐसा करें कि दूसरा बंदा, साथ वाला पड़ोसी है या कोई भी है मुसलमान, वो दिल से खुश हो, आपकी ऐसी दुआ करे आपके लिए कि आपका यहाँ भी बेड़ा पार हो जाए, कब्र में भी बेड़ा पार हो जाए, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाए। हुजूर के दौर में एक शख्स था ना, अमीर, जिम्मेदार। आज अमीरों को बड़ा फ़ख्र है, बड़ा तकब्बुर है, हमारे पास पैसा है, बड़े माल है, बड़ा दौलत है, हमारे पास राशन बड़ा है, लोग गरीब हमारे दर पे आते हैं। मैंने कहा तू फ़ख्र ना कर, ये तुझे सब कुछ मिला है ना, हुजूर की दर पे तुझे ले जाऊं। मेरे मुस्तफ़ा के दौर के अंदर एक शख्स अमीर जिम्मेदार था, उसके दिल में तकब्बुर आया कि जो कुछ भी है मेरा अपना है, ये मैंने कमाया है, मेरा सब कुछ है। मेरे मुस्तफ़ा ने उसको बुलाया, फरमाया ओए अल्लाह दे बंदिया, जो कुछ भी तेरे पास है ये तेरा नहीं है, बल्कि जो कुछ तुझे दिया गया है ये किसी गरीब की दुआ का सदका है। किसी गरीब की तूने मदद की होगी, उसके दुआ का सिला तुझे मिला है कि अल्लाह ने तुझे माला माल कर दिया है। तो फिर हम गरीबों के साथ तामुल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक